اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی صحاب الحسین۔ عزیز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اربعین امام حسین عن قریب ہے اور اس حقیقت کو چھپایا نہیں جا سکتا کہ یہ شان و شوقت والی زیارت جو آج ہمیں نظر آتی ہے وہ بہت ہی مراحل سے ہوتی ہوئی ہم تک پہنچی ہے۔ آج جتنی آسانی سے ہم جا کر امام حسین علیہ السلام کو روز اربعین سلام پیش کرتے ہیں، ہم سے پہلے نہ جانے کتنے لوگوں نے اپنے مال، دولت، اولاد، خون اور نہ جانے کیا کچھ اس زیارت کے لیے قربان نہیں کر دیا، اسی مقصد کے ساتھ کہ ہم جانیں کہ یہ گراں قدر زیارت جو ہمیں آج میسر ہے وہ بہت سارے لوگوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ جو شباب آج اس زیارت پر ہمیں نظر آتا ہے وہ نہ جانے کتنے لوگوں نے اپنے خون سے سجایا ہے۔ ہم لے کر آئے ہیں پروگرام لا زوال اربعین، جہاں ہم آپ لوگوں کے سامنے اور خود اپنے آپ کو بھی یاد دلائیں گے کہ یہ اربعین امام حسین کتنا قیمتی ہے۔ اس گفتگو میں میرا ساتھ دینے کے لیے خواہر اعظمی زہرا رضوی موجود ہیں۔ آئیے گفتگو کا آغاز ان کے استقبال سے کریں۔ السلام علیکم خواہر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اولاً آپ کا بہت شکریہ کہ اس گفتگو میں آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر سے نوازے۔ جزاک اللہ خیر۔ خیر، یوں تو یہ ایک بڑا بیسک سا سوال ہے، مگر کیونکہ ہمارے ویورز خالی ہمارے ہم عقیدہ نہیں ہیں، تو ایک تمہیداً میں چاہوں گی آپ بیان فرمائیں کہ اربعین ہے کیا اور اس کی کیا فضیلت وارد ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروردگار عالم نے جس شخصیت کے صدقے میں ہر ایک ذرے ذرے کو خلق کیا وہ کوئی اور نہیں بلکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یقیناً ہمارے آخری نبی خاتم الانبیاء، اور جس کسی کو بھی رسول سے محبت ہوگی تو یقیناً وہ اس جانب متوجہ ہوگا کہ رسول کو کس سے محبت ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عزیز نواسے امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام سے جو محبت رسول خدا کی تھی وہ چھپی ہوئی نہیں ہے۔ یقیناً ہر ایک بشر جانتا ہے کہ ہر ایک مسلمان جانتا ہے کہ رسول اللہ کی محبت ان کے نواسے کے لیے کس قدر تھی۔ تو وہی نواسا کہ جنہیں اپنے کاندھوں پر کھلایا، وہی نواسا کہ جس کے لیے سجدے کو طول دیا، وہی نواسا کہ جس کے رونے پر رسول اللہ کو اذیت ہوتی تھی، انہیں ہی کربلائے معلیٰ میں بہت ہی بے رحمی کے ساتھ 3 روز کا بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا گیا۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ اس عظیم قربانی کی یادگار خداوند عالم قائم نہ کرتا؟ اور یہ جو اربعین ہے دراصل وہ مولا حسین کی وہ یادگار ہے۔ اگر اسے اور آسان لفظوں میں پیش کروں تو اربعین مولا حسین علیہ الصلاۃ والسلام یعنی نواسۂ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے 40ویں دن کو کہتے ہیں، کہ وہ 40واں دن کہ جب بالخصوص کچھ ایسی واقعات رونما ہوئے ہیں ان 40 دنوں میں کہ اس کی فضیلت یقیناً اور زیادہ بھی ہے۔ اور اس دن مولا حسین کی زیارت کے لیے جانا، ان کے روضے مبارک پر جانا ثواب بہت زیادہ رکھتا ہے، بشر دور بھی ہے تب بھی مولا حسین کو یاد کرے۔ تو لہٰذا مولا حسین علیہ السلام کی شہادت کا 40واں دن جو کہ اسلامک کیلنڈر کے اعتبار سے ہر سال 20 صفر آتا ہے، اسے اربعین کہا جاتا ہے۔ اب اربعین کی اہمیت کے اعتبار سے اگر ہم جاننے کی کوشش کریں تو اربعین کے جس میں آج ہم دیکھ رہے ہیں ایک شان و شوکت، ایک مولا حسین کے عشق میں ڈوبا ہوا ایک عزادار ہے۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ کس نسل سے ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے، بس ایک چیز شرط ہے، وہ ہے عشق حسین ابن علی علیہ الصلاۃ والسلام۔ مولا حسین کی محبت میں لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر ایک مرتبہ چل دیتے ہیں۔ یہ عشق حسین ہی تو ہے کہ جوان بھی موجود ہے، بوڑھا بھی موجود ہے، بچہ بھی ہے، مرد اور عورت بھی ہے۔ یہ عشق حسین ہی تو ہے کہ جو اربعین کی اس واک پر آمادہ کر رہا ہے، جو کئی کلومیٹر کا نجف سے کربلا کا سفر ہے، لیکن ایک مریض ہے انسان، وہاں پر اس اربعین کے مارچ پر، اس اربعین کے واک پر، اس مشی پر جب جاتا ہے وہ اپنی بیماری کو بھول جاتا ہے۔ پلٹ کر آ کر اکثر لوگ کہتے ہوئے پائے گئے کہ ہمیں اپنی اس بیماری کا تو احساس ہی نہ ہوا۔ ایک استھما کا پیشنٹ ہے
کہ جسے سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے، جسے ذرا سا گرد و غبار ہو تو اذیت ہوتی ہے، لیکن وہی ایک پیشنٹ، وہی ایک مریض جب اتنا لمبا پیدل سفر نجف سے کربلا کا کر کے اربعین پر پہنچتا ہے تو کہیں پر نہیں کہتا کہ ہمیں اس طرح کی کوئی اذیت ہوئی۔ ایک انسان جو پیر نہیں رکھتا اس کا عشق اسے چلا رہا ہوتا ہے، ایک انسان جس کے ہاتھ نہیں ہیں لیکن عشق حسین ہے جو اسے بغیر ہاتھوں کے اسے لوگوں کی خدمتیں کرنے پر آمادہ کر رہا ہوتا ہے، ایک بے اولاد ہے اپنے غم کو بھول کر مولا حسین کی اولاد پر رونے کے لیے اربعین کے روز وہ بڑھ رہا ہوتا ہے، قدم بڑھتے جاتے ہیں۔ بہت اہمیت اس کی یقیناً ہے، پروردگار عالم نے اس روز زیارت کو بہت پسند کیا ہے۔ میں یہاں پر ایک روایت کا ذکر کر دوں کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، اور زراح کہتے ہیں، زراح اس بات کو روایت کر رہے ہیں کہ زراح کہتے ہیں کہ مجھے چھٹے امام نے فرمایا کہ میرے جد حسین کی مظلومیت پر آسمان 40 روز تک خون برساتا رہا۔ دیکھیے جو 40 دن کی بات آ رہی ہے، 40 دن تک کہ آسمان خون برساتا رہا، زمین 40 روز تک کہ تڑپتی رہی، سورج 40 روز تک کے گہن میں رہا، ملائکہ 40 روز تک کے تڑپ تڑپ کر گریا کرتے رہے۔ یعنی مولا حسین کا یہ عشق تھا، ان کا وہ غم تھا، وہ ظلم و مظالم تھے جسے یاد کر کے یہ تمام تڑپ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ روایت میں زیارت کی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے 11ویں امام فرماتے ہیں کہ 5 چیزیں جو ہیں، بہت ہی مشہور و معروف حدیث ہے کہ 5 چیزیں جو ہیں وہ علامات ہیں مومن کی، مومن کی، ایمان والے کی نشانی ہے۔ اولاً کہ 51 رکعت نماز کا پڑھنا، یعنی کہ نافلہ وغیرہ واجبات ملا کے یقیناً 51 رکعت نماز کا پڑھنا۔ دوم دائیں ہاتھ میں انگوٹھی کا پہننا۔ تیسرے خاک پر سجدہ کرنا۔ چوتھی چیز نماز میں بسم اللہ بلند آواز میں پڑھنا، اور 5ویں چیز ہے زیارت اربعین پڑھنا۔ مومن کی علامت ہے، یعنی کہ وہ ایمان والا حقیقی معنوں میں ہے کہ جو زیارت اربعین کا جسے شوق ہے، جسے محبت ہے، جس کا عشق مولا حسین سے، اور وہ اپنے قدموں کو زیارت اربعین کے لیے بڑھا رہا ہوتا ہے۔ ایک اور روایت کا ذکر کرتی چلوں کہ نہ صرف اس روایت میں جس بات کو وضاحت کی گئی کہ مومن کی نشانی کیا ہے، خود 11ویں امام کا معاملہ یہ رہا کہ اکثر و بیشتر لوگوں کو بھیجا کرتے تھے زیارت امام حسین کے لیے بروز اربعین بالخصوص، یعنی مولا کا اس طرح سے لوگوں کو بھیجنا زیارت اربعین کے لیے اس بات کی وضاحت کر رہا ہے کہ اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، کیونکہ معصومین یقیناً اسی عمل کو انجام دیتے ہیں کہ خدا کی طرف سے جو حکم ہو اور جو بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ تو خود اس عمل کے ذریعے آپ نے واضح کر دیا کہ کتنا زیادہ خدا کے نزدیک محبوب ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ زیارت اربعین کے متعلق 11ویں امام ہی فرماتے ہیں کہ جو بھی پیدل چل کر کے مولا حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جائے گا، اللہ ہر ایک قدم کے بدلے میں 1000 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھے گا، 1000 گناہ اس کے مٹائے جائیں گے، اور نہ صرف یہ بلکہ اس کے مرتبے کو پروردگار عالم 1000 گنا بڑھا دے گا۔ تو یہ بہت اہمیت رکھتی ہے یہ زیارت اربعین۔ خدا ہم سب کو اس کی توفیق عنایت فرمائے، الہی آمین۔ جی خیر، اس کی ابتدا اگر ہم کہیں تاریخی اعتبار سے تو سب سے پہلے کب ہوئی؟ کیونکہ جس وقت امام حسین علیہ السلام جس سال آپ شہید کیے گئے ہیں، مظلومیت اتنی زیادہ تھی کہ آپ کا پورا خانوادہ ایک طریقے سے جو ہے وہ یزید کی حکم پر قید تھا، تو پھر آپ کی سب سے پہلی زیارت کے لیے آیا کون؟ کیا اسی سال زیارت شروع ہوئی آپ کی یہ اربعین کی زیارت، یا پھر جب اہل حرم رہا ہوئے تب اس کا آغاز ہوا؟ جی، مقتل کی بہت سی کتابوں میں اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ میں ایک حوالہ دیتی چلوں، ریاض القدس اور والیوم 2 میں پیج نمبر 767 پر یہ موجود ہے، اور شیخ جعفر مرحوم کتاب خصائص میں فرماتے ہیں، یعنی اس میں ریفرنس کتاب خصائص کا بھی دیا گیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ بعد شہادت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام سب سے پہلے مولا حسین علیہ السلام کی زیارت۔ اب یہاں پر ایک مرتبہ ہم دیکھیں کہ کتنی اہمیت بیان کی جا رہی ہے، یعنی علماء حق نے اتنی خوبصورتی سے اس بات کو پیش کیا کہ جو سب سے پہلا زائر مولا حسین کا تھا وہ خود پروردگار عالم تھا، خود وہ اللہ ہے، کیونکہ اللہ سب سے پہلے ہے،
اور وہ آخر بھی ہے. تو یقیناً ہر ایک چیز کی ابتدا پروردگار عالم سے ہے. تو اس زیارت اربعین کی بھی ابتدا اس اللہ سے ہوئی ہے. سب سے پہلا زائر خود پروردگار عالم تھا. یعنی شیخ جعفر اس انداز سے کتاب خصائص میں اس بات کو پیش کر رہے ہیں. پھر فرماتے ہیں کہ پس خدا چونکہ اول اور آخر بھی ہے، پس زیارت کی ابتدا بھی خدا سے ہے. اور اس کے بعد رسول خدا نے، پھر مولا کائنات بی بی فاطمۃ الزہرا مولا حسن نے اس طرح سے خلد سے آ کر کے زیارت کو انجام دیا ہے. پھر فرشتوں نے زیارت کی ہے، پھر ذوالجناح نے زیارت کی ہے اور پلٹ کر کے آ کر کے خبر شہادت امام حسین کو عام کیا ہے. پھر جنات نے بھی نوحہ خوانی کی اور اس کے بارے میں بہت سی روایتیں موجود ہیں. اب بعد شہادت امام حسین علیہ السلام اہل حرم جب رخصت ہونے لگے انہوں نے بھی زیارت کی. لیکن جب بات ہم اربعین کی کرتے ہیں، اس طرح سے یہ تمام زائرین کی ہی فہرست ہے، لیکن اولاد آدم میں بروز اربعین جو سب سے پہلا زائر ہے وہ کوئی اور نہیں، بہترین صحابی رسول جناب جابر بن عبداللہ انصاری. جی بہت مشہور ہے، بہت مشہور ہے. اور انہوں نے زیارت کی ہے، اور جس سال زیارت کی ہے وہ 61 ہجری تھا. اچھا، یہ بعض اوقات اس بات کو ملا کر کے پیش کر دیا جاتا ہے کہ جابر سب سے پہلے زائر یقیناً ہے، اور اس بات کو کہ جب جابر وہاں پہنچے تو اہل بیت اطہار جو کہ رہائی پا کر کے آئے ملاقات ہوئی، یقیناً یہ روایت بھی ہے. لیکن فرق بس اتنا ہے کہ سب سے پہلے یعنی 61 ہجری میں فقط جابر اور ان کے ساتھ کچھ مولا حسین کے چاہنے والے زیارت اربعین کے لیے پہنچے ہیں. یہ سب سے پہلا جو گروپ ہے جابر کے ساتھ یہ پہنچا ہوا ہے، اور سب سے پہلے جابر ہیں. لیکن جو فرق یہ ہے کہ ایک سال کے بعد، کیونکہ 61 ہجری میں اہل حرم خود قید و بند کی مصیبت میں ابھی ہیں، تو ابھی یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ اس سال 61 ہجری میں موجود ہوتے. وہ دوسرا سال تھا کہ جب دوبارہ جابر پہنچے ہیں اور پھر رہائی ملی ہے قید و بند کی مصیبت سے. یہ روایتی کنفیوژن ہے. جی، تو بس یہ سال کا فرق ہے، لیکن وہ کہ ملاقات ہونا، یہ تمام چیزیں بالکل صحیح ہیں، معتبر ہیں. تو سب سے پہلے جابر بن عبداللہ انصاری، اس کے بعد 62 ہجری میں جب رہائی مل گئی ہے اہل حرم کو، تو اس وقت بھی جابر بن عبداللہ الانصاری وہاں موجود تھے اور اہل حرم وہاں پر جا کر پہنچتے ہیں. اور اس طرح سے زیارت اربعین کا آغاز ہو گیا. یعنی دیکھیں، فقط ایک سال جابر نے زیارت نہیں کی ہے، بلکہ اب خدا بند عالم چاہتا ہے کہ جابر کے ذریعے سے اس چیز کی ابتدا ہو جائے، یہ رسم زمانے میں عام ہو جائے. لہٰذا دوسرے برس پھر جابر کا جانا، اور اس دوسرے برس یعنی 62 ہجری میں پھر اہل حرم سے ملاقات کا ہونا. اور اہل حرم نے بھی بروز اربعین زیارت کی ہے. اس کے بعد قافلہ مدینے کی طرف روانہ. یعنی 61 ہجری میں جو زیارت شروع ہوئی تھی، جسے شاید صرف ایک اللہ کا بندہ انجام دے رہا تھا یا چند اور اس کے ساتھ تھے، وہ آج الحمدللہ اس فروغ پر ہے کہ اس کا شباب آج دیکھنے جیسا ہے کہ دنیا کا کون سا کونا ہے جہاں سے زیارت امام حسین کے لیے اربعین واک پر لوگ نہیں نظر آتے ہیں. کون سا طبقہ ایسا ہے جس میں سے، یعنی وہ آپ یوں کہہ لیں کہ مالی اعتبار سے چاہے کمزور ہو چاہے فروغ ہو، لیکن یہ کہ ہر کوئی ایک جیسا ہو کر ایک جیسا خاک کو اڑاتا ہوا امام حسین کی زیارت پر چلا جا رہا ہے. میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ اس زیارت کے لیے علماء اکرام نے کیا قربانیاں دی ہیں، ان کا اس میں کیا تعاون رہا، انہوں نے کس قدر یہ جو آج خوبصورت سی زیارت ہمیں نظر آتی ہے جس پر ہم فخر کرتے ہیں کہ ورلڈز لارجسٹ پلگرمیج ہے، یہ نہیں پلگرمیج نہیں کہہ سکتے، ورلڈز لارجسٹ پیسفل گیدرنگ ہے، یہ ہم فخر کرتے ہیں اس بات پر. تو یہ اس شباب تک کیسے پہنچی ہے، کس کس کی قربانی ہے اس میں؟ یقیناً علماء کرام کا کردار بہت معنی رکھتا ہے. اور یہاں پر بھی ہم دیکھیں کہ زندگی کے ہر شعبے میں جہاں ہمیں علماء کی ضرورت پڑی وہاں پر اربعین کی زیارت کو بھی فروغ علماء نے دیا ہے. اور اس کو ہم اس انداز سے دیکھیں کہ جو سن 61 ہجری سے جابر کے ذریعے اس عظیم ایک عبادت کہیں کہ اربعین کی زیارت کا جو تصور سامنے آیا ہے اور اس کا آغاز ہوا، پروردگار عالم نے اسے فروغ بخشا. اور جناب زینب امام سجاد دوسرے برس 62 ہجری میں اور اسرا یزید کی قید کی رہائی کے بعد کربلا پہنچے. اس کے بعد ائمہ طاہرین علیہم السلام اور دیگر جو بھی چاہنے والے تھے علماء کرام، ان کی زندگی میں جو مولا ائمہ طاہرین علیہ السلام کی زندگی میں رہے وہ بھی زیارت کے لیے جاتے رہے. جیسا کہ آغاز میں نے اس روایت کا ذکر کیا کہ جب 11ویں امام بھی لوگوں کو بھیجا کرتے تھے، تو اس انداز سے ہم دیکھیں کہ ائمہ طاہرین بھی زیارت اربعین کے لیے لوگوں کو آمادہ کرتے تھے یقیناً، اور اہمیت بتاتے تھے کہ اس کی فضیلت کتنی زیادہ ہے. تو اس انداز سے لوگوں کا ایک ہجوم چلتا.
یہاں تک کہ صدیاں گزرتی رہیں، نجف سے کربلا پیدل مارچ جاری رہا اور پھر اسے شیعہ بزرگوں نے اور زیادہ فروغ بخشا ہے۔ اس میں کچھ نام لینا چاہوں گی، جیسے کہ شیخ انصاری، آخوند خراسانی، محدث نوری، انہوں نے اپنے ساتھیوں اور پیروکاروں کے ساتھ زیارت اربعین کو انجام دیا، کئی مرتبہ انجام دیا اور فروغ بخشا، لوگوں کو اس کی اہمیت سے آگاہ بھی کیا ہے۔ محدث نوری کا تو معاملہ یہ رہا کہ ہر سال پیدل اپنے ساتھیوں کے ساتھ زیارت کو جاتے تھے، اور اگر ہم بات کریں کہ اربعین کی زیارت کو جو فروغ دینے میں تو ان کا بہت امپورٹنٹ رول رہا ہے۔ پھر آیت اللہ سید مہدی شاہرودی ہر سال اپنے شاگردوں کے ساتھ پیدل کربلا جاتے اور ان سے ایک خاص رجحان لوگوں کا زیارت اربعین کی طرف ہوا ہے۔ یہاں تک کہ 1950 تک کے اربعین خاص جو ہے بالکل تقریب بن چکی تھی کہ لوگ بہت زیادہ گروہ در گروہ شامل ہو رہے تھے، کیونکہ یقیناً یہ وہ محبت تھی مولا حسین کی، کشش ہے یقیناً، تو لوگ کھینچے چلے آ رہے ہیں۔ 1950 تک کے دیکھتے ہیں کہ بہت بڑا ہجوم امڑ کر اربعین کے روز مولا حسین کی زیارت کے لیے جانے لگا۔ لوگ جاتے تھے اپنے اپنے علاقے میں، جس طرح سے وہ غم امام حسین مناتے اس طرح سے وہاں پر بھی غم کا اظہار کرتے، نوحے پڑھتے، مرثیہ پڑھتے، یہاں تک کہ پایا جاتا ہے زیادہ تر ترکی، اردو، عربی، فارسی کے نوحے کربلا میں پڑھے جاتے تھے، یعنی یہ طبقہ اور زیادہ تھا وہاں پر جو پہنچتا تھا، جیسے ترکی زبان کے لوگ، عربی زبان کے لوگ، فارسی زبان کے لوگ، اب جو بھی ان علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں، اردو کے یعنی ہندوستانی بھی ہیں، پاکستانی بھی ہیں، اس اعتبار سے تو ایک بہت کثیر تعداد دھیرے دھیرے بڑھنے لگی تھی۔ تو اس میں علماء کرام کا بہت بڑا کردار رہا کہ انہوں نے آگاہ کیا ہے، اہمیت بتائی ہے، اور نہ صرف بتایا بلکہ خود بھی اس زیارت اربعین کے لیے پیدل پہنچے ہیں، اور باقاعدہ نہ صرف پہنچے ہیں بلکہ راہ میں رک کر لوگوں کی خدمتیں انجام دیتے ہوئے پہنچے ہیں، تاکہ ایک مرتبہ طریقہ بتایا ہمیں کہ کیا اس کا صحیح طریقہ ہے۔ یقیناً تو اسے ہی فروغ اس طرح سے زیارت کو ملتا چلا گیا، اور آج اس کی ہم شان و شوکت بھی زمانے کے سامنے دیکھتے ہیں۔ جی خواہر یہ پوچھنا تو غلط ہوگا کہ کیا یہ زیارت ہمیشہ آسان رہی ہے، کیونکہ ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ اتنا آسان سفر نہیں رہا ہے۔ یہ جو آج صدیوں کا سفر ہے، یہ بہت مشکلات سے بہت آسانی سے پھر بھی کر رہے ہیں زیارت اربعین، لیکن یہ آسان نہ تھا۔ ہمیں صرف چند روز پہلے اپنے کپڑے باندھنے ہوتے ہیں، ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی ہے، باقی جان اللہ کے قبضے میں ہے، لوٹے نہ لوٹے وہ اس کا فیصلہ ہے۔ مگر یہ کہ جب یہ یقین ہو کہ آپ زندہ نہیں پلٹیں گے تو پھر زیارت پر جانا وہ پھر اللہ جانتا ہے کہ وہ کتنے گراں قدر مومنین تھے۔ میرا سوال یہی ہے خواہر کہ یہ سفر کتنا مشکل تھا، کیا کیا مشکلات اس میں پیش آئی ہیں؟ اس کی ہم تاریخ ایک مرتبہ اگر جاننے کی خواہر ہم کوشش کریں تو بات واضح ہو جائے گی کہ نہ صرف یہ کہ آج کا دور یا کچھ سالوں پہلے، بلکہ ہم شروع سے دیکھتے ہیں ایک مرتبہ کہ بنی امیہ اور بنی عباس ان دونوں نے ہی بہت زیادہ جو بھی اہل بیت کے چاہنے والے تھے، خود ان لوگوں نے اہل بیت پر ظلم کیا اور پھر اہل بیت کے چاہنے والوں کو نشانہ بنایا، ان پر ظلم کرتے رہے۔ جو بھی مزارات تھے، جو مقدس مقامات تھے اہل بیت اطہار کی، جو مزارات تھے، ان کی توہین کرنے کے لیے بھی ان لوگوں نے کوئی کوششیں بنو عباس نے، بنو امیہ نے نہیں چھوڑی۔ اور بنی عباس کا خلیفہ متوکل جس کا نام ہے، اس نے تو 4 مرتبہ مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مبارک کو کی توہین کرنے کی کوشش کی ہے اور حل چلوائے ہیں، لیکن معاملہ یہ رہا کہ جانوروں کو بھیجتا، لیکن وہ جانور رک جاتے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ان کی کیا حرمت ہے۔ حقیقتاً جانور کون تھا؟ انسان سوچ، یقیناً تو اس وقت یہ سوچنے پر ہمیں آمادہ کرتا ہے کہ انسان سے فضیلت تو وہ جانور لے گئے کہ جو بے زبان ہونے کے باوجود بھی اپنے امام کو پہچانتا ہے، حجت خدا کی اہمیت کو جانتا ہے۔ جانور بھی رک جاتے ہیں، پانی کا رخ موڑا گیا کہ قبر جو ہے اس میں ڈوب جائے، لیکن جب پانی کا رخ موڑا گیا تو معاملہ یہ رہا کہ قبر درمیان میں ہے، پانی اعتراف میں طواف کرتا رہا اور قبر تک پہنچ بھی نہ سکا، چھو بھی نہ سکا، بلکہ اعتراف میں ہی چاروں طرف طواف کرتا رہا۔ تو اس طرح سے بہت سی کوششیں کی، یہاں تک کہ اتنی سختی تھی کہ کوئی زائرین، جب ظاہر سی بات ہے کہ ان کے مزارات کو منہدم کرنا چاہتا ہے، ان کے قبر کو جو ہے اس کی توہین کرنا چاہتا ہے، تو اسے کیسے گوارا تھا کہ کوئی ان کا چاہنے والا وہاں پر زیارت کے لیے آئے؟ تو اگر کوئی یہ کوشش کرتا اسے قتل کر دیا جاتا کہ زائرین کوئی آنے نہ پائیں۔ اس کے بارے میں ایک واقعہ پیش کرتی چلوں کہ زید مجنون کے بارے میں واقعہ پایا جاتا ہے کہ جب اس متوکل نے یہ کوشش کی کہ مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے مبارک کو کی توہین کی جائے،
اور پانی کے ذریعے اور کبھی ہل چلوانے کے ذریعے. تو اب ان تمام باتوں کی خبر جب زید مجنون کو ہوئی. زید مجنون وہ شخصیت ہیں کہ جو بہت زیادہ اہل بیت کے شیدائی ہیں, چاہنے والے ہیں, اور مجنون انہیں اس لیے کہا جاتا ہے. ہم بہلول سے اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ بہلول دانا کہ جو کہ دانا تھے لیکن دیوانگی کے ایک اس میں, اور وہ دیوانگی کیا تھی کہ بس اہل بیت کی محبت, ورنہ وہ کوئی دیوانے نہ تھے بلکہ ان سے دانا کون ہو سکتا تھا. تو زید مجنون کا معاملہ بھی یہی, عقل بہت زیادہ رکھتے تھے, بہت عقل مند ذہین تھے, لیکن محبت اہل بیت کو اس انداز سے پیش کرتے رہے کہ بات بھی پہنچ جائے اور لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ مجنون ہے. جب انہیں خبر ہوئی, اس وقت یہ مصر میں تھے, اور انہیں اس بات کی خبر ہوئی کہ اس طرح سے متوکل نے انتظام کیا, اپنے غلاموں کو بھیجا ہے کہ مولا حسین علیہ السلام کی قبر مبارک کو کی توہین کی جائے, اسے مٹا دیا جائے اس کے نشانات کو. تو ایک مرتبہ یہ مصر سے چلے ہیں, کربلا کا رخ کیا. اب کربلا جب جا رہے ہیں تو پہلے کوفہ پہنچے. کوفہ پہنچنے کے بعد انہوں نے بہلول دانا سے ملاقات کی. اچھا, اسی دوران کی بات ہے. اسی دوران انہوں نے ملاقات کی. انہوں نے پوچھا کہ کیسے آنا ہوا, تو انہوں نے باخبر کیا کہ میں نے یہ خبر سنی ہے, لہٰذا مولا حسین علیہ السلام کی قبر مبارک کی اس طرح سے توہین ہو اور میں اپنے مقام پر بیٹھا رہوں, یہ مجھ سے گوارا نہ تھا, لہٰذا میں نے یہ سفر کیا ہے. بہلول ساتھ ساتھ چلے ہیں یہاں تک کہ یہ لوگ جو ہیں مولا حسین کے اس مقتل پر پہنچے جہاں پر مولا حسین کی قبر مبارک تھی. منظر کیا دیکھتے ہیں کہ درمیان میں قبر ہے, چاروں طرف پانی طواف کر رہا ہے. ایک غلام ہے جو کچھ دور پر بیٹھا ہوا ہے, اس کے پاس جاتے ہیں. غلام نے ان سے پوچھا کون ہیں آپ لوگ, انہوں نے تعارف کرایا. کہا کیوں آئے ہو, انہوں نے بتایا کہ میں مولا حسین کے بارے میں, ان کے قبر کے بارے میں نے یہ خبر سنی, مجھ سے یہ گوارا نہ ہوا, میری محبت نے یہ گوارا نہ کیا کہ میرا آقا اس کی قبر کو اس انداز سے توہین کی جائے اور میں اپنے مقام پر آرام و سکون سے بیٹھا رہوں. بھلے میری جان کیوں نہ مجھے قربان کرنی پڑے, لیکن مولا حسین کی قبر کی حفاظت میں کروں گا. وہ غلام کہتا ہے کہ کبھی کہتے ہیں نا خار, کچھ باتوں کا اثر, کچھ جملوں کا ہی اثر اس قدر ہوتا ہے, کبھی پوری پوری تقریریں اثر نہیں کرتی, کبھی ایک دو جملوں کا اثر. یہ غلام کے دل پر بھی ان باتوں کا کچھ ایسا اثر ہوا. یہ کہتا ہے کہ میں بھی اس بات کا گواہ ہوں کہ مجھے تو اس بات کے لیے یہاں رکھا ہی گیا ہے کہ میں امام حسین علیہ السلام کی قبر کو جو ہے برباد کر دوں, لیکن کتنے دنوں سے کوشش کر رہا ہوں لیکن معاملہ نہیں ہو رہا ہے اور ان کے قبر پر کچھ بھی آنچ نہیں آنے پاتی. اور پھر تمہارا یہ عشق اب تو مجھے اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ میں توبہ کر لوں کہ میں فرزند رسول کی قبر مبارک کی توہین کرنے جا رہا تھا. اب میں پلٹ کر کے متوکل کے پاس جاؤں گا اور امام حسین علیہ السلام کی قبر کے ان معجزات کو سب کے سامنے بیان کروں گا, خود متوکل کے سامنے کہ کیا معجزات ظاہر ہوئے ہیں کہ اس طرح سے پانی طواف کرتا رہا, اس طرح سے جانور رک گئے, بھلے وہ مجھے موت کی سزا کیوں نہ سنا دے. اور پھر روایت میں ملتا ہے کہ یقیناً لہٰذا جب یہ شخص پہنچا غلام, اس نے اسی انداز سے مولا کی تعریف کی ہے, مدح کی ہے اور آپ کے معجزات قبر کے بیان کیے. متوکل کو یہ بات پسند نہیں آئی اور کہنے لگا کہ تو بھی ان کے چاہنے والوں میں سے ہو گیا. اس نے ایک مرتبہ حکم صادر کیا کہ اسے قتل کر دو. اس غلام کو بڑی بے رحمی کے ساتھ قتل کیا گیا, اس کے پیروں کو باندھا گیا اور باندھ کر کے پورے بازار میں اسے کھینچا گیا اور اس کے بعد اسے سولی پر لٹکایا گیا. اس کی خبر جب زید مجنون کو ہوئی تو انہوں نے آ کر کے اس کی لاش کو اتروایا اور پھر اسے غسل و کفن دیا, اسے سپرد خاک کیا. 3 روز تک کے اس کے قبر پر آ کر کے زید مجنون جو ہے وہ تلاوت قرآن کرتے رہے. تیسرا دن تھا کہ زید مجنون کہتے ہیں کہ ایک تیز آواز رونے کی لوگوں کی سنائی دی, جیسے کوئی ایسا بادشاہ اس دنیا سے گزر گیا یا کوئی بہت بلند ہستی اس دنیا سے چلی گئی ہے کہ جس کے لیے ایک واویلا ہو رہا ہے, لوگ رو رہے ہیں. انہوں نے پوچھا, کہتے ہیں کہ مجھے لگا ایسا تو نہیں ہے کہ متوکل مر گیا, اس کی وجہ سے یہ بات ہے. تو کہتے ہیں کہ میں نے جب پتہ کیا تو پتہ یہ چلا کہ متوکل کی ایک کنیز تھی کہ جو گزشتہ شب جو ہے مر گئی اور اس کے غم میں متوکل نے حکم دیا ہے کہ ہر ایک جو ہے سوگ منائے. زید مجنون کہتے ہیں اس بات پر میری آنکھوں سے آنسو نہ رکتے تھے کہ امام حسین علیہ السلام جو فرزند رسول ہیں, جن کا غم آیا ہے زمانے کے سامنے, ان کے لیے رویا جائے تو اس پر منادی, ان کی قبر کی زیارت کے لیے آیا جائے تو منادی, اور ایک فاحشہ عورت کے مرنے پر گریا کا حکم دیا جائے تو یہ اسلام سے بات خارج نہیں ہے. زید مجنون نے کچھ اشعار تبھی لکھے جو کہ متوکل کے خلاف تھے. متوکل کی نگاہ سے جب وہ اشعار گزرے, اس نے حکم دیا کہ زید مجنون کو گرفتار کیا جائے. گرفتار کیا گیا اور یہ حکم دینا ہی چاہتا ہے دوسرے روز کہ زید کو قتل کر دیا جائے کہ اسی رات اس نے متوکل نے خواب دیکھا. اور خواب کیا دیکھتا ہے کہ کوئی شخص ہے جو اس کے قریب
قریب ہے اور اسے پیروں سے مار کر اس شخص نے اٹھایا اور کہا کہ اٹھ اور جا اور زید کو قید سے اپنی آزاد کر ورنہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اب جب یہ خواب سے بیدار ہوا، زید مجنون کے پاس آیا اور یہ سمجھ گیا کہ عنقریب کچھ وبا مجھ پر آنے والی ہے، جس کے لیے اشارہ ہے۔ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس نے زید کو آزاد کیا اور ساتھ میں کہتا ہے کہ کوئی دعا ہے تو کہو میں اسے پوری کروں۔ زید نے موقع کو غنیمت جانا اور انہوں نے کہا میری دعا یہ ہے کہ جو پابندی تو نے زائرین پر لگا رکھی ہے اسے ہٹایا جائے، امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو عام کیا جائے، بروز اربعین بھی مولا حسین کی زیارت کے لیے اگر کوئی آئے تب بھی تو اسے نہ روکے، عام دنوں میں بھی آئے تب بھی تو نہ روکے، اس بات کے لیے تو مجھ سے وعدہ کر۔ یہ اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جس خواب کو دیکھ کر خوفزدہ ہوا تھا اس نے وعدہ کیا، اور اس کے بعد سے زید نے آ کر کے عام لوگوں سے بیان کرنا شروع کیا کہ اے لوگوں جاؤ زائر حسین جاؤ کہ مولا حسین کی زیارت کے لیے تمہیں اس طرح سے آزادی مل گئی ہے۔ تو یہ واقعہ بھی ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ مشکلات کے باوجود بھی اس طرح سے چاہنے والے تھے، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر آخری وقت تک کوشش یہ تھی کہ مولا حسین کی زیارت بروز اربعین جاری رہے، ان کے زوار وہاں پر پہنچتے رہیں۔ بے شک یہ قربانیاں تاریخ میں درج ہیں اور بہت ضروری ہے کہ تھوڑے تھوڑے وقفوں پر انہیں یاد کیا جائے، بے شک، کیونکہ یہ ایک طریقے سے تاریخ میں صرف چھپ جانے والی نہیں ہے، بلکہ جتنی بار ہم امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو جائیں ہم یاد کریں کہ انہوں نے یہ قربانیاں نہیں دی ہوتی تو آج یہ آسانیاں ہمارے لیے فراہم نہیں ہوتی۔ آج کے لیے خواہر آپ کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ کل پھر چند اور سوالات اس اعتبار سے میرے پاس ہیں، وہ میں آپ سے دریافت کروں گی۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ عزیزان محترم، یہ تھا ہمارا ایپیسوڈ لا زوال اربعین کا، جہاں ہم نے ایک تمہیدی گفتگو کی کہ اربعین اپنے آپ میں ہے کیا، اس کی فضیلت کس قدر وارد ہوئی ہے احادیث میں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی، سب سے پہلے زائر تھے کون، اور وہ قربانیاں جنہوں نے اربعین کو آج تک زندہ رکھا ہوا ہے۔ یقیناً اللہ ہے جو ان چیزوں کو باقی رکھتا ہے، مگر وہ لوگ بھی وسیلہ بنے اور وہ لوگ بہت ہی گراں قدر تھے، ان کی قربانیاں بہت گراں قدر تھیں جنہیں اللہ نے وسیلہ بنایا اس عظیم عبادت کو باقی رکھنے کے لیے۔ آج کے لیے ہم گفتگو کو یہیں ختم کرتے ہیں، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے اس پروگرام کا اگلا ایپیسوڈ لے کر۔ دیکھتے رہیے چینل ون۔ میں سید نظر فاطمہ لیتی ہوں آپ لوگوں سے وداع، فی امان اللہ۔